پاکستان کے ایوان پہ ہی انشاءاللہ وہ علم لہرائیں گے جو مہدی علیہ السلام نے آ کے دیکھنے اور کہنے کہ یہ ہے میرا لشکر، یہ ہے وہ لوگ، یا یہ ہے غزوہ ہند یہاں سے شروع ہونا ہے، اسلام آباد میں میرا لشکر اکٹھا ہوگا اور یہاں سے غزوہ ہند شروع ہوگا۔ یہ کوئی بہت خوش فہمی کی گفتگو نہیں میں کر رہا، یہ جینوینلی ہم اور کر سکتے۔ کرنا میں میرے ٹویٹر پہ میں کہہ رہا تھا نیا پاکستان نہیں، پرانا اصلی پاکستان کی گفتگو پرانا کرو۔ پاکستان۔ اصلی پاکستان کی جو گفتگو کرے گا میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں۔ یہ نیا پاکستان کہاں سے آ گیا؟ جناح کا پاکستان نیا پاکستان نہیں تھا، جناح کا پاکستان پرانا پاکستان تھا، اصلی پاکستان تھا جس میں شریعت کا نظام آنا تھا۔ جو میں نے ایک بات گرے لاؤنج پہ بولی تھی کہ 1947 سے 2047 تک کا سفر ہے۔ 2047 تک ہم لوگ پلان کریں کہ ہماری موومنٹ ہو، 2047 تک پاکستان کو اصلی آزادی دی جائے، وہی آزادی جس آزادی کے پیچھے ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی تھیں۔ 2047 میں 100 سال لگ جائیں بے شک ہمیں، لیکن ہماری آنے والی نسلیں نظام شریعہ کو دیکھیں اور پاکستان میں واقعی میں ایک تھیوکریٹک اسٹیٹ اسٹیبلش ہو، تو ہم سب مل کے اکٹھے ہو کے اپنی اپنی چھوٹی چھوٹی کوششوں سے یہ بہت بڑا کام جو ہے بروئے کار لا سکتے ہیں۔ تو یہ کوئی عام لوگ نہیں ہے جو ہمارے علماء آج کل آپ کو سوشل میڈیا پہ نظر آ رہے ہیں، یہ سب کچھ جان چکے ہیں، سب کچھ پڑھ چکے ہیں، تبھی آپس میں ایک دوسرے سے بڑی سیر حاصل گفتگو کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں، کسی ویٹیج کے ساتھ کرتے ہیں، استدلال رکھتے ہیں تو قرآن اور سنت کا استدلال کرتے ہیں۔ یعنی کہ بڑے خوبصورت لوگ ہیں۔ The only thing that they need to do, the only element I think is missing is the unity. السلام علیکم بھائی، وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں بھائی؟ آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ اچھا بھائی، میرا ایک کویشچن تھا، یہ تھیوریٹک اسٹیٹ کی بات ہوئی تھی، تھیوکریٹک اسٹیٹ کی، ٹھیک ہے؟ جی جی تو جی۔ جب آپ کو کوئی بھی تھیوکریٹک اسٹیٹ اسٹیبلش کرنی ہو تو یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ اسٹیٹ کی تھیولوجی کیا ہوگی؟ کیونکہ ایوری اسکول آف تھاٹ تو آلموسٹ ہر جگہ ہی پایا جاتا ہے، تو اگر کوئی کسی بھی تھیولوجی کی بیس پہ کوئی اسٹیٹ بنانا چاہے تو اسے کیا کیا کرنا ہوگا کہ ریزسٹنس کم سے کم آئے فرام دا ادر اسکول آف تھاٹس؟ اچھا، جب آپ تھیوکریٹک اسٹیٹ کی گفتگو کریں گے تو وہی لوگ کریں گے جو کسی تھیولوجی کی بیس پہ، مثال کے طور پہ جیسے ہم نے دو قومی نظریہ ڈسکس کیا، تو ہندوستان میں بر صغیر پاک و ہند میں the subcontinent had a great number of Muslims there جو سفر کر رہے تھے because of the state not being able to serve the rights of Muslims to them۔ تو جب کسی بھی علاقے میں، کسی بھی ریاست میں، کسی بھی جگہ پہ کسی خاص مذہب یا ایتھنیسٹی کی سفرنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے، اس کی تکالیف بڑھ جاتی ہے، تو وہاں پہ یہ نیڈ ارائز ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور جیسے نیڈ ارائز ہونا شروع ہوتی ہے تو ایک جو میں نے ڈیموگرافک لینڈسکیپ کے اوپر بتایا کہ تو پھر ٹاپ کے جو لوگ ہوتے ہیں، تفکر کرنے والے، سوچنے والے، اور ٹیچرز، پریچرز، اور یہ سب لوگ پھر اکٹھے ہوتے ہیں کسی فلسفے کی بنیاد پہ، اور اس فلسفے کو آئیڈیالوجی کے ساتھ، آئیڈیالوجی میں اس کو فلسفے میں رکھ کے وہ پھر اس کی تحریک چلاتے ہیں، ایک موومنٹ اسٹیبلش کرتے ہیں، موومنٹ سٹارٹ کرتے ہیں۔ وہ موومنٹ پھر آہستہ آہستہ کاروان بنتی ہے، اور کاروان پھر وہ باقاعدہ طور پہ اس تحریک کو کوئی رنگ دیتا ہے۔ اس میں پھر ایسا ممکن نہیں ہے کہ رستہ آسان ہو، اس میں قربانیاں ہوتی ہیں، اس میں جانیں جاتی ہیں، اس میں سیکریفائسز ہوتے ہیں، اور وہی قربانیاں رنگ لاتی ہیں، اور پھر کوئی تھیوکریٹک اسٹیٹ اسٹیبلش ہوتی۔ تو ہسٹری تو ایسی، ہماری مین کائنڈ کی ہسٹری تو ایسی کوئی مثال نہیں دیتی کہ آرام سے ہی ون فائن ڈے کوئی تھیوکریٹک اسٹیٹ اسٹیبلش ہو جائے۔ تو تھیوکریٹک اسٹیٹ اسٹیبلش ہونا ایک پولیٹیکل موومنٹ ہے، اور بہت اسٹرانگ پولیٹیکل موومنٹ ہے، جس کو کسی تھیولوجی کا، ریلیجن کا رنگ دیا جاتا ہے، کسی ریلیجن کی بیس پہ ہوتی ہے، تو آف کورس وہ کسی نہ کسی ایگزسٹنگ سسٹم کی ریزسٹنس میں ہوتی ہے۔ تو جب بھی ایگزسٹنگ سسٹم کی ریزسٹنس میں کوئی موومنٹ منظر عام پہ آئے گی تو وہ تکلیف تو دیکھے گی، وہ قربانیاں تو دیکھے گی۔ تو اس لیے ایسا کوئی سمپل رستہ تاریخ سے، کوئی ایسا سمپل موومنٹ ثابت نہیں ہے کہ جو ریکارڈ پہ ہو کہ ہم کہہ سکیں کہ فلاں اسٹیٹ جو ہے وہ ایسے ہی بس بغیر کسی ریزسٹنس کے تسلیم کر لی گئی اور تھیولوجی کے اوپر اسٹیبلش ہو گئی۔ So theocratic state will have a great deal of sacrifices involved۔ ایک موومنٹ ہوگی، تحریک ہوگی۔ تو بھائی اگر یہ ہم تھیوکریٹک اسٹیٹ اگر اسٹیبلش کر لیتے ہیں، لائک ہم پاکستان جیسے ہم لوگوں نے اسٹیبلش کیا، اس کے بعد جب ہم اب اس تھیولوجی کو امپلیمنٹ ہی نہیں کر پا رہے،
تو پھر اس کے بعد کون سی ایسی موومنٹ ہونی چاہیے کہ جو کون سا ایسا کرائٹیریا ہونا چاہیے کہ دوبارہ ری یونائٹ کیا جائے اس کو؟ جی کیا خوبصورت بات کی آپ نے. بیسک سوال یہ میرا تھا، تو میں اس لیے پہلے وہ اس کے بعد یہ سوال. جی 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 خوبصورت بات ہے. دیکھیں نا جب اب یہاں وہ گفتگو آتی ہے جہاں میرے سے زیادہ تر لوگوں کا اختلاف ہوتا ہے، اور پھر وہ اختلاف جو ہے وہ بے ڈھنگی سی بحث میں چینج ہو جاتا ہے، اور پھر میرے خلاف باقاعدہ لوگ جو ہے وہ گفتگو شروع کر دیتے ہیں. میں کیوں ڈیموکریسی کے خلاف ہوں؟ کیونکہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. لا الہ یہ الا تھا اللہ. یہ تھا وہ نعرہ، یہ تھی وہ تحریک. دو قومی نظریہ. اب کے مسلمان اور ہندو دو الگ قومیں ہیں. مسلمانوں کو اپنی ایک اسٹیٹ چاہیے. تو جب مسلمانوں کو اسٹیٹ چاہیے اور تھیوکریٹک اسٹیٹ چاہیے، تو تھیولوجی آف اسلام ڈز ناٹ الاؤ دا روم آف ڈیموکریسی. وہاں پہ کسی نہ کسی حوالے سے شریعت کا نظام ہونا تھا، اور اس شریعت کے نظام کے تحت کسی نہ کسی امیر المومنین یا امیر القوم یا امیر الامت کوئی سربراہ حکمران آنا تھا، جس نے قرآن و سنت کی روشنی میں ایک مائکرو لیول خلافت اسٹیبلش کرنی تھی، یا شریعت کا کوئی نظام ایسا اسٹیبلش کرنا تھا جس میں کوئی مجلس شورا ہوتی ہے اور وہی مل کے اصول و ضوابط اور قاعدہ و قانون اسٹیبلش کرتے. لیکن ایسا ہونے نہیں دیا گیا. پاکستان کے بننے کے فوراً بعد ہی وہ سسٹم ہائی جیک کر لیا گیا. بابا قوم کو قتل کر دیا گیا، پھر ان کی بہن کو مادر ملت کو قتل کر لیا گیا، اور پھر سسٹم کس وقت کیسے ہائی جیک ہو کے ایک کسی اور روش پہ چل پڑا، وہ ہسٹری گواہ ہے اس چیز کی. وہ بار بار ڈسکس کرنے کا فائدہ نہیں. لیکن اگر پاکستان نے واپس اپنے اسی یہ جب نیا پاکستان کا شوشہ چھوڑے تھے، تو میں میرے ٹویٹر پہ میں کہہ رہا تھا نیا پاکستان نہیں، پرانا اصلی پاکستان کی گفتگو پرانا کرو. پاکستان. اصلی پاکستان کی جو گفتگو کرے گا میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں. یہ نیا پاکستان کہاں سے آ گیا؟ جناح کا پاکستان نیا پاکستان نہیں تھا. جناح کا پاکستان پرانا پاکستان تھا، اصلی پاکستان تھا، جس میں شریعت کا نظام آنا تھا. اور وہ میں ڈاکیومنٹ شیئر کروں گا آپ لوگوں سے، جو آج بھی میں نے ڈسکس کیا تھا، جو پیر عثمان کا شریف کے پاس ان کے گھر پہ جناح رحمۃ اللہ علیہ کی باقاعدہ مجلس ہوئی تھی، جس میں تمام کے تمام مشائخ اور علماء کو ساتھ رکھا گیا تھا. اس وقت مودودی صاحب نے خاکسار تحریک چلائی ہوئی تھی جناح کے خلاف. بعد میں جب یہ علماء اور مشائخ اکٹھے ہو گئے تھے پیر عثمان کا شریف کے پاس، اور جب یہ ایسی کوئی مجلس میں اس کے منٹس آف دا میٹنگ سرکولیٹ ہوئے تھے کہ کیوں اکٹھے ہوئے، تو اس وقت مودودی صاحب نے پھر ان کا ہاتھ تھام لیا تھا. اور یہ اشرف علی تھانوی صاحب جو ہیں وہ سب سے بڑے سپورٹ تھے اس ٹائم، اور ان کا پورا مکتبہ فکر جناح کے ساتھ کھڑا تھا اس وقت، کیونکہ یہ نظام شریعہ کی گفتگو کر رہے تھے. تو اگر ہم نے واپس پاکستان کو اس صورت میں لانا ہے جس صورت کے پیش نظر یہ وجود میں آیا تھا، تو وہی نظریہ، وہی آئیڈیالوجی، وہی تھیولوجی دوبارہ سے اسٹیبلش کرنی پڑے گی. اور یہی میں بار بار سب سے کہتا ہوں کہ جمہوریت کا بائیکاٹ کریں اور شریعت کے نظام کے اوپر ہلکی ہلکی چھوٹی چھوٹی گفتگو کرنے شروع کریں، تاکہ عوام تک وہ آواز گونجے. اور اگر کیا پتہ اللہ تعالیٰ نے اگر فرعون کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کو پال لینا ہے، تو کیا پتہ انہی میں سے کسی کے ہاتھوں نظام شریعہ بھی آ جائے. اللہ تعالیٰ سے اچھے کی امید، اچھے کا گمان رکھا جا سکتا ہے، اور اپنی نیک نیتی سے کوششیں کی جائیں. تو پاکستان ہیز ٹو، میں نے ایک بات گرے لاؤنج پہ بولی تھی کہ 1947 سے 2047 تک کا سفر ہے. 2047 تک ہم لوگ پلان کریں کہ ہماری موومنٹ ہو، 2047 تک پاکستان کو اصلی آزادی دی جائے، وہی آزادی جس آزادی کے پیچھے ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی تھیں. 2047 میں 100 سال لگ جائیں بے شک ہمیں، لیکن ہماری آنے والی نسلیں نظام شریعہ کو دیکھیں اور پاکستان میں واقعی میں ایک تھیوکریٹک اسٹیٹ اسٹیبلش ہو. تو ہم سب مل کے اکٹھے ہو کے اپنی اپنی چھوٹی چھوٹی کوششوں سے یہ بہت بڑا کام جو ہے بروئے کار لا سکتے ہیں. تو مجھے تو بڑی اللہ کے ہاں سے امید ہے کہ انشاءاللہ ہم یہ کر پائیں گے. اور میں ریئلسٹک بات ہی کر رہا ہوں. 2047 کا مطلب ہے کہ ابھی بھی 23 سال رہتے ہیں. 23 سال بہت عرصہ ہوتا ہے. اگر ہم سب لوگ اکٹھے ہو جائیں اور ایک پراپر پلاننگ کریں، تو ضروری نہیں کہ 2047 میں 14 اگست پہ ہی ہم آزاد ہو جائیں. ایٹ لیسٹ 2047 14 اگست کو دوبارہ سے ایک دفعہ خطبہ کراچی ہو جائے، جو خطبہ الہ آباد ہوا تھا، قرارداد مقاصد دوبارہ سے ریپیٹ ہو جائے، اور یہ ساری گفتگو دوبارہ سے ہو کہ بھائی اب ہم نے بہت سہ لیا، ہم نے سارا کچھ دیکھ لیا، ہم نے ڈکٹیٹرشپ بھی دیکھ لی، ہم نے ڈیموکریسی بھی دیکھ لی، ہم نے صدارتی نظام بھی دیکھ لیا، ہم نے پارلیمانی نظام بھی دیکھ لیا، ہم نے ظلم و ستم بھی دیکھ لیا، ہم نے مادر ملت اور بابا قوم کا قتل بھی دیکھ لیا، ہم نے وہ بھی برداشت کر لیا، ہم نے سب کچھ دیکھ لیا. بس اب ہمیں واپس اسی نظام پہ لے کے آنا ہے جس نظام کے بیسس پہ، جس نظام کی بنیاد پہ ہم نے اس ملک کو آزاد کروایا تھا. تو ہم یہ کر سکتے ہیں، کیوں نہیں کر سکتے؟
اور انشاءاللہ ہم کریں گے. اللہ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت دے اس چیز پہ, ہم لوگوں کو یونائٹ کرے تو ہم یہ کریں گے. اور پاکستان سے ہی, پاکستان کے ایوان پہ ہی انشاءاللہ وہ علم لہرائیں گے جو مہدی علیہ السلام نے آ کے دیکھنے اور کہنے کہ یہ ہے میرا لشکر, یہ ہے وہ لوگ, یہاں یہ ہے غزوہ ہند, یہاں سے شروع ہونا ہے, اسلام آباد میں میرا لشکر اکٹھا ہوگا اور یہاں سے غزوہ ہند شروع ہوگا. یہ کوئی بہت خوش فہمی کی گفتگو نہیں میں کر رہا, یہ جینوینلی ہم کر سکتے, یہ بالکل پاسبل ہے. یہ میں اپنی زندگی میں نہ دیکھ سکوں تو آپ لوگوں کے بچے, آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں, آپ چھوٹے ہیں, آپ لوگ اس کو لے کے چل سکتے ہیں, آپ کے بچے لے کے چل سکتے ہیں. اٹس ناٹ اے بگ ڈیل, اٹس ناٹ اے ڈیفیکلٹ تھنگ. ڈیفیکلٹ وہ تھا جو جناح رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی ٹیم نے کیا تھا جب ہمیں فرنگیوں سے آزادی لینی تھی, جب ہمیں ہندوؤں سے آزادی لینی تھی. اب تو ہم آزاد ریاست ہے, اب تو ہمیں اپنے لوگوں سے آزادی لینی ہے, تو اس کے لیے ہمیں اتنی تگ و دو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے صرف ہمیں انٹلیکچوئل وارفیئر کھیلنی ہے, ہمیں اپنے آپ کو ایکڈیمکلی ساؤنڈ کرنا ہے, اپنے گھروں میں دین کو لے کے آنا ہے. ہمارے ہی گھروں کے بچے ایوان میں بیٹھے ہوتے ہیں, یہ کہیں باہر سے تو امپورٹ نہیں ہوتے. تب یہ جب ملک میں یہ ساری چیزیں ایکڈیمکلی ہم لوگ ساؤنڈ ہوں گے تو یہی لوگ حکومت میں آئیں گے اور کہیں گے کہ ٹھیک ہے جی, ہم نظام شریعہ کا کوئی نہ کوئی ابتدا کرتے ہیں. آہستہ آہستہ وہ کسی نہ کسی شیپ میں آ کے ایکچوئل نظام اسلام میں چینج ہو جائے گا اور ہم وہ سسٹم دیکھیں گے انشاءاللہ. آئی بلیو سو. سر ایک ایوریج تھاٹ سے ریلیٹڈ کوشچن پوچھنا تھا کہ ایوریج تھاٹ کیا ہے؟ کیا یہ ہمارے یہاں کے جو پاکستان کے, جیسے آپ نے بتایا کہ جو فنڈامنٹل بیسک فنڈامنٹل ہے قرآن اور سنت ہے, اس کے نیچے رائٹرز, ٹیچرز, سائنٹسٹ اینڈ فلاسفرز وغیرہ آئیں گے, تو یہ جو ہمارے یہاں کے یہ سارے ہیں, یعنی فنڈامنٹل سے نیچے جو کرائٹیریا آ رہے ہیں, جو کلاسیفیکیشن آ رہی ہے, کیا ان کی ایوریج تھاٹ سے اوپر ہی گئے یا دے آر بلو ایوریج؟ جا ہی نہیں رہے, اوپر نکل نہیں پا رہے, نیچے جاتے جا رہے ہیں. افسوس کی بات تو یہ ہے. ایوری اسکول آف تھاٹ, یعنی اگر ہم اسکالر کو دیکھیں تو انہوں نے اپنی ایک دکان چمکائی ہوئی ہے, اگر ہم مولویوں کو دیکھیں تو انہوں نے اپنی ایک دکان چمکائی ہوئی ہے, ٹیچرز کو دیکھیں تو انہوں نے اپنا بزنس بنایا ہوا ہے. تو مطلب اس سب کو ہم کس طرح کولیکٹیولی ایک ایج پہ لے کے آئیں, کہ ایک کاز پہ لے کے آئیں؟ دیکھیں میرا ماننا یہ ہے کہ ایسے خوبصورت جید علماء اس وقت موجود ہیں. سوشل میڈیا کے اوپر ایسے خوبصورت گفتگو کرنے والے اور لوگوں کو دین کی طرف, دین کی سمجھ بوجھ دینے والے لوگ موجود ہیں. آپ آرام سے ابھی 10 منٹ میں سوشل میڈیا میں اپنے اسکرولنگ کریں تو آپ کو اتنے اعلیٰ پایا کہ علماء ہر مکتبہ فکر کے موجود نظر آئیں گے, جو نہایت خوبصورت گفتگو کر رہے ہیں اور کسی نہ کسی حوالے سے اللہ تعالیٰ کی دعوت, اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت پہنچا رہے ہیں, ایک سمجھ بوجھ دے رہے ہیں, کریٹیکل تھنکنگ اسٹیبلش کر رہے ہیں, اور آپ کے اندر ایک جذبہ انسٹل کر رہے ہیں کسی طریقے سے. یہ سب بڑے خوبصورت لوگ ہیں اور ان سب کی اپنی اپنی فالوئنگ ہے. ان سب کے ساتھ بہت سے لوگ اٹیچڈ ہیں جو ان کو معتبر ہستیاں ٹھہراتے ہیں. ان سب لوگوں نے ہی یہ تبدیلیاں لے کے آنی ہیں, ان سب لوگوں نے ہی دین کا رواج ملک میں لے کے آنا ہے, اور وہ اس رواج کی بیس پہ دین رائج ہو جانا ہے انشاءاللہ. صرف اور صرف ان لوگوں کے اکٹھے ہونے کی دیر ہے, اور ان لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے کوئی آسمان سے نہیں اترے گا یا باہر سے نہیں آئے گا. یہ ہم لوگ جو ان کو سنتے ہیں, ان کو سمجھتے ہیں, ان کو عزت دیتے ہیں, ہمارا کام ہے ان کو کہیں کہ بزرگوں, بھائیوں, بڑے بھائیوں, استاد, آپ اتنے خوبصورت گفتگو کرتے ہیں, وہ موصوف بھی اتنی خوبصورت گفتگو کر رہے ہیں, آپ سب کے ایک سملر کاز ہیں, آپ لوگ نیک نیتی سے کام کر رہے ہیں, ان کی نیت بھی صاف دکھائی دے رہی ہے, آپ کی نیت بھی صاف دکھائی دے رہی ہے. اب وقت آ گیا ہے کہ ہم لوگوں نے آپ کو عالم تسلیم کر لیا, استاد تسلیم کر لیا. اب آپ لوگ اکٹھے ہو جائیں اور خود سے ایک مجلس شورا تشکیل دے دیں. آپ لوگوں کا اکٹھا ہونا ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے اوپر ہی ڈیجیٹل مجلس شورا ہے, پھر آپ لوگوں کا حکم ہے اور ہم لوگ سڑکوں پہ آ جائیں گے اگر ایسی کوئی گفتگو ہے. آپ لوگ اکٹھے نہیں ہو پا رہے, جس کی وجہ سے ہم ایک طاقت نہیں بن پا رہے. ہم طاقت نہیں بن پائیں گے تو ملک کے اندر اور ملک کے باہر کی طاقتیں ہم سے خائف نہیں ہوتی, ہم سے ڈرتی نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں سب آپس میں ڈیوائیڈڈ ہیں, آلریڈی ڈیوائیڈ اینڈ رول کے اوپر وہ چلے جا رہے ہیں, اور کوئی نہ کوئی بگ ایسا وہ پلانٹ کرتے ہیں کہ یہی خوبصورت لوگ آپس میں لڑتے جھگڑتے دکھائی دیتے ہیں. جبکہ ان لوگوں کا اتحاد ہی ان کی مضبوطی ہے, ان لوگوں کا اتحاد ہی کوئی تبدیلی لائے گا, اور پاکستان واقعی اس مقصد کے اوپر آ جائے گا جس تھیولوجی کے اوپر یہ تھیوکریٹک اسٹیٹ اسٹیبلش ہوئی تھی, جس کے لیے لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دی تھیں. اور اللہ تعالیٰ نے کتنے خوبصورت مجاہد جناح رحمۃ اللہ علیہ جیسے پیدا کیے تھے اور ہمیں نصیب کیے تھے. اقبال جیسے تفکر کرنے والے لوگ کس زمانے میں,
وہ اپنا خطبہ اور اپنا مقصد بیان کر کے وہ پاکستان بننے سے پہلے ہی چل بسے جا چکے, اپنا کام وہ کر گئے, اور دیکھیں انہوں نے اپنی زندگی میں بھی نہیں دیکھا پاکستان کو, لیکن ان کو پتا تھا کہ وہ اپنی زندگی میں اپنے تصور میں دیکھ چکے تھے پاکستان کو. اب ان لوگوں نے, علماء نے ہی اکٹھے ہو کے کرنا ہے, کیونکہ دین کی سمجھ بوجھ ہی نہیں علماء کے پاس ہے. اگر ہم نے تھیوکریٹک اسٹیٹ پاکستان کو ایز آن دا تھیولوجی آف اسلام اسٹیبلش کرنا ہے, تو وہ بتانے والے یہ علماء ہیں. اور کسی بالکل سیاست دان کو نہیں پتا کہ اسلامک اسٹیٹ کیا ہوتی ہے, کسی سیاست دان کو تو یہ نہیں پتا اسلام کیا ہوتا ہے. یہ انہی علماء نے ان کو بتانا ہے, چاہے انہی سیاست دانوں سے کروائے. میں یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ ڈیموکریسی کو, میں ڈیموکریسی کو کفر کہتا ہوں. اگر آپ لوگوں کو ڈیموکریسی پسند ہے تو ڈیموکریسی میں اسلام کا فلیور ایڈ کیا جا سکتا ہے ان علماء کی بیس پہ. یہ علماء انہی ڈیموکریٹک لوگوں کے, کیونکہ علماء کی عموماً کیونکہ دین کے قریب ہوتے ہیں تو کبھی بھی اپنا نام نہیں پیش کر رہے ہوتے کہ میں سامنے آ جاؤں یا میں خلیفہ بن جاؤں, ایسی گفتگو نہیں کرتے. یہ علماء کی سرشت نہیں ہوتی. تو علماء یہ تو ضرور کر سکتے ہیں کہ جو بننا چاہ رہے ہیں, جو لڑائی جھگڑے کر رہے ہیں آپس میں, ایک دوسرے کو گالی گلوچ اور چور اچکا بول کے ایک سیاسی ماحول گرم کرتے ہیں, یہ علماء انہی میں سے کسی کو سمجھانا شروع کر دیں کہ بھائی ہم اکٹھے ہو گئے ہیں, ہم شیعہ سنی بریلوی دیوبندی اہل حدیث سب اکٹھے ہو گئے ہیں, ہم نے ایک مجلس تشکیل دے دی ہے, ہم نے آپ کو بہتر شخص سمجھا ہے, اور اس کے بعد اگر آپ کو کچھ ہو جاتا ہے تو فلاں کو سمجھا, ہم نے ایک ترتیب میں سوچا ہے. اب آپ لوگ اتنے لوگوں کو, اتنے ووٹ بینک آپ لوگوں کے پاس, اپنے ہی ڈیموکریٹک سسٹم سے اسلامک سسٹم لے آئیں, آپ طاقت میں آئیں اور آپ ہی کی بات چلے گی, آپ ہی کی بات معروف ہے, اور معروف بات جو ہے وہی سب مان رہے ہیں. بھلے وہ ڈیموکریٹک سسٹم ہے جو میں ذاتی طور پر دریاب آج میں جس کو ٹھیک نہیں سمجھتا, لیکن اگر وہ ٹھیک سمجھتے ہیں, وہ زیادہ تعداد میں وہی بات کی, اگر وہ معروف بات ہے تو انہی کی بات کے اوپر آ جائے. لیکن تھیوکریٹک اسٹیٹ اسٹیبلش ہو جائے, اور ہوگی بھی تو انہی علماء کے تھرو ہوگی. یہ میں آپ کو بتا دوں, جن علماء کا ہم ذکر کر رہے ہیں, نام نہیں لے رہے لیکن ہم بخوبی جانتے ہیں ہم کن لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں. انہی علماء نے اکٹھے ہونا ہے, اور جس دن بھی اکٹھے ہو جانا ہے اس دن کم از کم ویژن کلیئر ہو جائے گا. آپ کو یہ نظر آ جائے گا کہ کتنے ٹائم کے اندر آپ یہ یونائٹ ہو گئے, کتنے ٹائم کے اندر پاکستان اپنے اس منہج پہ آ جائے گا جس منہج پہ, جس بنیاد پہ یہ آزاد کیا گیا تھا. اور انشاءاللہ میں تو بڑا آپٹمسٹک آدمی ہوں, مجھے تو اللہ پہ بڑا توکل ہے کہ یہی لوگ آج نہیں تو کل یہ لوگ اکٹھے ہوں گے, اور جس ٹائم ان کو یہ چیز سمجھ میں آ جائے گی ان کی یونٹی اصلی طاقت ہے, پھر باہر کی بیرونی طاقتیں بھی روک نہیں سکتی کہ پاکستان کے اندر وہ نظام آ جائے جس نظام کے پیش نظر یہ تشکیل دیا گیا تھا, پیش نظر یہ آزاد کیا گیا تھا. اور یہ آپ لوگوں نے, ہم لوگوں نے سمجھانا ہے, جو ان علماء کو سنتے ہیں, سمجھتے ہیں اور ان کو عزت دیتے ہیں, کسی نہ کسی طریقے سے ان سے رابطہ کریں, رابطہ اسٹیبلش کریں. اور اس طرح کے کوسچن جب آپ علماء تک پہنچاتے ہیں تو ان کو یہ کوسچن نہ پہنچائیں, ان کو سجیشنز پہنچانے شروع کر دیں. 1 2 3 10 20 50 جب سب لوگ سجیسٹ کرنا شروع کر دیں گے کہ آپ پلیز اکٹھے ہو جائیں, برائے مہربانی اکٹھے ہو جائیں, آپس میں یونائٹ ہو جائیں, تو وہ کوئی نہ کوئی بات, something will stay with me, with them for in the night they will sleep on it, and maybe they wake up in the morning and they say, you know what, مجھے وہ میسیج ایک آیا تھا, فلاں پوڈ کاسٹ میں آیا تھا, فلاں درس میں آیا تھا, فلاں بیان میں آیا تھا, وہ بڑے بار بار ایک میسیج آ رہا ہے, اس کا مطلب ہے اللہ کی طرف سے اشارہ ہے. تو میں خود سے, وہ ایک دن فون اٹھائیں گے, اور جن سے یہ آج ابھی جن کے برخلاف یہ کھڑے ہوتے ہیں, یہ انہی کو فون کر کے کہیں گے لیٹس یونائٹ انڈر ون کاز, لیٹس یونائٹ انڈر ون فلیگ, اینڈ لیٹس برنگ اباؤٹ اے چینج, لیٹس برنگ پاکستان بیک آن اٹس فیٹ. اور یہ کر لیں گے, ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے, کیونکہ ان کے پاس دین کا اثاثہ ہے, ان کو سمجھ بوجھ ہے کہ دین کا سسٹم کیسے رائج کیا جاتا ہے, ان کو فقہ کی تمیز ہے, ان کے پاس مطالعہ ہے, ان کے پاس تجربہ تجزیہ ہے, ان کے اساتذہ کا ورثہ ان کے پاس ہے. یہ کوئی عام لوگ نہیں ہے جو ہمارے علماء آج کل آپ کو سوشل میڈیا پہ نظر آ رہے ہیں. یہ سب کچھ جان چکے ہیں, سب کچھ پڑھ چکے ہیں, تبھی آپس میں ایک دوسرے سے بڑی سیر اصل گفتگو کرتے ہیں, بحث کرتے ہیں, کسی ویٹیج کے ساتھ کرتے ہیں, استدلال رکھتے ہیں تو قرآن اور سنت کا استدلال کرتے ہیں. یعنی یہ بڑے خوبصورت لوگ ہیں. The only thing that they need to do, the only element I think is missing is the unity. اور وہ آج نہیں تو کل. Don't you think that there is a dire need of an organization to put all the scholars on one page? I don't think کہ کوئی آرگنائزیشن یہ کر سکتی ہے, کیونکہ سر جیسے موومنٹ چلی تھی, اگر پاکستان کا دیکھیں تو کوئی موومنٹ تو چلا سکتے ہیں نا ہم, جیسے تحریک خلافت چلی تھی, یا پاکستان کا دو قومی نظریہ کی موومنٹ چلی تھی, اور وہ ایک پیج پہ سب کو لے کے آئے تھے. تو اگر ہم صرف یہ سوچتے رہیں کہ سب ایک پیج پہ آ جائیں گے تو مطلب
कोई ना कोई ऐसा सोचते क्राइटेरिया नहीं। होना चाहिए या कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए ना। मैं ये नहीं कह रहा कि सोचते रहे, मैं ये नहीं कह रहा कि सोचते रहे, मैं कह रहा हूँ कि जो जो इनको सुनता है और उन तक इतनी सी रसाई है कि उनके पेज के ऊपर कमेंट कर सकते हैं या उन तक मैसेज पहुंचा सकते हैं, वो ये सवाल ये बातें पहुंचाएं। वो एक दूसरे को लड़ने झगड़ने के सवाल क्यों पहुंचाते हैं? वो यूनिटी की बात पहुंचाएं, पहुंचाते जाएं, पहुंचाते जाएं। ये समझदार बाशऊर लोग हैं। ये जब वो कमेंट्स देखेंगे, ये बार बार जब उस मैसेज को देखेंगे तो ये कहेंगे यार ये तो अवामुन नास ये गुफ्तगू कर रही है, और अगर ये गुफ्तगू कर रही है तो फिर हम करके देख लेते हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 5-10 दिन के बाद वही यूनिटी बिखर जाएगी, वापस वहीं पे आ जाएंगे जहां से खड़े हुए थे, जहां से चले थे। लेकिन ये चीज लोग ही पुश कराएंगे। जैसे आप ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, किसी मूवमेंट की बात करते हैं, तो जो ताकतें इन चीजों को नहीं होने देती, चाहे वो बैरूनी हो चाहे वो अंदरूनी, वो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को दबा देंगी और ये अच्छी खासी होती भी बात रह जाएगी। बिल्कुल आप समझ रहे ठीक हैं? है। क्योंकि ये ताकतें बहुत मुनज़्ज़म ताकतें हैं जो ऐसे जो बिल्कुल पाकिस्तान को ऐसे ही। निज़ाम इस्लामी की तरफ जाने से रोकती हैं। यानी कोई ऐसा इंटरनल वे आउट निकालना चाहिए कि अंदर ही अंदर जो है। होगा इंशाल्लाह। जी, मैंने आप जैसे एक राय मैंने दी है, इस तरह की राय आप लोग सोचेंगे, जब बहुत सारे लोग सोचेंगे तो इससे बेहतर से बेहतर राय आती जाएगी और इवेंचुअली कोई ऐसी राय आएगी जिसपे हम सब मुत्तफिक हो गए कि चलो करते हैं सब। इंशाल्लाह। अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। आई अल्लाह, बिलीव दैट थैंक यू कि ये सर, होगा। थैंक यू सर, यू वेलकम, यू वेलकम। थैंक यू।